بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک کہانی لے کے آئی ہوں جو دل و دماغ پر سکتہ طاری کرتا ایک عجیب و غریب خونی دہشتناک شاخسانہ ہے۔ بھیانک چیخ۔ درمیانی رفتار سے دوڑتی گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی اس حسین و جمیل دوشیزہ کی مخروطی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل کو بڑی نزاکت اور مہارت سے تھامے ہوئے تھیں۔ ڈرائیو کرتے کرتے اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے موبائل کو اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ وقت شاید کم رہ گیا تھا کہ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ چند منٹ بعد گاڑی دائیں طرف مڑ گئی۔ اس سڑک پر زیادہ تر عمارتیں دفاتر پر مشتمل تھیں۔ گاڑی بڑی بے نیازی سے اونچی اونچی عمارتوں کو نظر انداز کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ مزید فاصلہ طے کر کے گاڑی نور ہائٹس کے پارکنگ لانج میں جا کر رک گئی۔ دوشیزہ نے بڑی ادا سے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ قدرے تیز رفتاری سے اس نے لفٹ تک کا فاصلہ طے کیا اور لفٹ میں سوار ہو گئی۔ آفس ٹائم شروع ہو رہا تھا۔ عمارت میں بھی لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کیے اپنی ہی دھن میں تھی۔ لفٹ تیزی سے اوپر اٹھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دروازہ کھلا تو لفٹ میں سوار دیگر مردوں کے ساتھ وہ بھی برآمد ہوئی۔ ابھی اس نے کوریڈور میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے آتے ایک خوبرو جوان نے چہک کے کہا، "گڈ مارننگ مس میرو۔" لڑکی کی خوبصورت ہونٹ مسکرا اٹھے۔ "گڈ مارننگ مس شاد، آپ کیسے ہیں؟" "بہت اچھے، ایک دم۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟" وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ لڑکی ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ "میں بھی بالکل فٹ ہوں۔ ابھی تو ورکنگ آورز ہیں، لنچ میں بات کریں گے۔" جوان کے چہرے کے رنگ قدرے پھیکے پڑ گئے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، "آپ لنچ کی تو بات بالکل نہیں کریں۔ اس وقت تو آپ کی جھلک بھی دکھائی نہیں دیتی ہم جیسے عام ورکروں کو تو۔" لڑکی کے ماتھے پر شکن نمودار ہو گئی۔ "طنز مت کرو، ایک پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا، اسی سلسلے میں مجھے لنچ باس کے ساتھ کرنا پڑا۔" اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ جوان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دروازے پر لگی تختی کو دیکھا جس پر لکھا تھا اسسٹنٹ مینیجر۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے خیالات سے چھٹکارا حاصل کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک فائل کا مطالعہ کرنے میں بڑی بری طرح منہمک تھی جب اس کے سامنے میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے نگاہیں فائل پر مرکوز رکھے ہوئے فون اٹھا لیا۔ "ہیلو۔" انداز مصروف سا تھا۔ "میڈم، باس کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ نئی ڈیل کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔" دوسری طرف باس کی سیکرٹری تھی۔ اس نے کہا، "اوکے، میں ابھی آ رہی ہوں" کہہ کر فون رکھ دیا۔ سامنے میز پر کھلی فائل بند کی اور پرس میں سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس نے میز کا سب سے نچلا دراز کھولا۔ اگلے لمحے وہ گھبراہٹ سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سرخ کور والی فائل دراز میں نہیں تھی۔ اس نے بہت پریشانی کے عالم میں سارے دراز یکے بعد دیگرے کھنگال ڈالے مگر مطلوبہ فائل ان میں نہیں تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس فائل میں کروڑوں کی ڈیل بند تھی۔ اگر وہ فائل نہیں ملتی تو اس سے باس کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا، یا اگر وہ فائل کسی دشمن کمپنی کے ہاتھ لگ گئی تو ان کی کمپنی کی ساکھ ہی تباہ ہو جاتی۔ وہ سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ فائل اس نے نچلے دراز میں خود رکھی تھی مگر اب وہاں باقی کاغذات تو موجود تھے مگر فائل نہیں تھی۔ فائل کھوئی نہیں تھی، چرائی جا چکی تھی۔ یہ اس سے یقین ہو گیا تھا مگر کیسے؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دراز کا تالا سلامت تھا۔ اس نے خود تالا کھولا تھا، پھر دفاتر کو پراپر طریقے سے بند کیا جاتا تھا اور یہ ذمہ داری بابا فضل کی تھی۔ وہ پچھلے 10 سال سے اس کمپنی میں ملازم تھے۔ ان کی وفاداری پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔
وہ سراسیما سی کھڑی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے یوں فون کی طرف دیکھا جیسے اس میں سے موت کا پیغام اسے سنایا جانے والا ہو۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، ناچار اسے اٹھانا ہی پڑا۔ دوسری طرف باس کی سیکرٹری تھی جو اسے باس کی طرف سے ملنے والا حکم سنا رہی تھی کہ وہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں باس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ میرو کے لیے فرار کی کوئی بھی راہ نہیں بچی تھی، اسے باس کے پاس جانا ہی تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور باس کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو گئی، پر ہول سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کبھی اس حویلی کی شان رہی ہوگی، مگر اب وہاں سامان عبرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زیادہ تر چھتیں آدھی گر چکی تھیں، مگر کمروں کی دیواروں میں بڑے بڑے شگاف یا دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ ٹوٹی ہوئی چھتوں کی پرہیت شگافوں میں کئی جگہ کسی پرندے کے اجڑے ہوئے گھونسلے موجود تھے۔ شاید کبھی وہ یہاں بستے ہوں گے، مگر اب یہ حویلی مکمل طور پر ویران تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے روش تھی، جس میں اب فٹ فٹ اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ روش کی چھت میں بھی کئی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ روش کے اختتام پر ایک نیم دائرے میں وسیع برآمدہ بنا ہوا تھا، جس میں کئی کمروں کے دروازے تھے۔ ایک طرف شکستہ سیڑھی تھی۔ چھت پر 2 کمرے بھی کبھی رہے ہوں گے، مگر اس وقت تو وہاں صرف ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ سیڑھی اس قدر خستہ تھی کہ اگر کوئی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ ساری حویلی میں ویرانی اور شکست و ریخت کا عمل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اچھی طرح جائزہ لے کر اس نے قدرے اچھی حالت والے کمرے میں ایک طرف اپنے ساتھ لایا ہوا سامان رکھ دیا۔ وہ ایک گہرے سانولے رنگ کا پست قامت دبلا شخص تھا۔ اس کے لمبے میلے اور الجھے ہوئے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک میلا سا چغا پہنے ہوئے تھا، گلے میں کئی طرح کی موتیوں کی مالائیں پہنی ہوئی تھی۔ وہ شکل سے ہی ایک پیشہ ور جادوگر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے کمرے کے وسط میں جگہ صاف کی۔ سامان کا تھیلا اس نے صاف جگہ پر رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ سامان میں سے پہلے کھانا نکال کر کھایا، پھر 2 پنجرے نکال کر باہر رکھ دیے۔ ایک پنجرے میں 4 مینڈک بند تھے اور دوسرے پنجرے میں ایک چھوٹا الو تھا۔ پھر اس نے ایک بڑا تھال نکالا۔ ایک چھوٹے تھیلے میں سے مختلف جڑی بوٹیاں، سندور اور پھولوں کی پتیاں اس تھال میں ڈال دیں۔ پھر اس نے موم بتیوں کا ایک پیکٹ نکال کر باہر رکھا اور خالی تھیلے کو ایک طرف پھینک دیا۔ سب تیاری مکمل ہو گئی تھی، بس اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ اس نے جیب میں سے ایک تصویر نکال کر سامنے رکھ لی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے ریشمی بال اس کے ماتھے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ لڑکی تو واقعی بڑی سندر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کشت اٹھانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جادوگر تصویر دیکھتے ہوئے بڑبڑانے لگا اور کتنی ہی دیر کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر تصویر تھال میں ڈال کر خود آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے عمل کو شروع کرنے کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ وہ اتنی دیر میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ یس، ایم ڈی ذیشان اسپیکنگ۔ فون اٹھا کر اس نے بڑے باوقار انداز میں کہا۔ دوسری طرف کسی سیکیورٹی ایجنسی کا نمائندہ بات کر رہا تھا۔ ذیشان نے دلچسپی سے پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ میں چور کو ہر قیمت پر گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ سیکیورٹی ایجنسی والے نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ انہوں نے خفیہ کیمرے نصب کر دیے ہیں۔ اب جو کوئی بھی کمرے میں داخل ہوگا یہ کیمرے اس کی تصویر بنا لیں گے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کی اسکریپ خریدنے کی کمپنی تھی۔ ان دنوں ایک بڑا بحری جہاز کا ملبہ بیچنا چاہتا تھا۔ مسٹر ذیشان شاہ کے علاوہ اس کا ایک کاروباری حریف نذیر ملک بھی اس سودے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ شاہ نے اپنی واقفیت کی بنا پر یہ سودا تقریباً طے کر ہی چکا تھا کہ اس کی قابل اعتماد نائب کے مقفل دراز سے مسودے کی فائل چوری ہو گئی۔ مسٹر شاہ کو آج سے پہلے میرو سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 3.5 سال سے اس کے پاس کام کر رہی تھی، مگر کسی کے بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔
مسٹر شاد نے اگرچہ فوری طور پر اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس نے سارے اسٹاف سے چھپا کر ایک سیکیورٹی ایجنسی سے کہہ کر سارے آفس میں خفیہ کیمرے نصب کرا دیے تھے تاکہ اس چور کو پکڑا جا سکے۔ فائل چوری ہونے سے اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے احتیاطاً اس فائل کی ایک کاپی اپنے پاس بھی رکھی ہوئی تھی۔ بس اسے یہ کرنا تھا کہ اس سے پہلے کوئی دوسری پارٹی زیادہ آفر دیتی اس نے ادائیگی کر دی۔ اس طرح اس کے سر سے فوری خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن وہ آئندہ ایسے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کر رہا تھا۔ ادھر میرو خاموشی سے اپنی چیئر پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چور کون ہو سکتا ہے۔ باس نے اگرچہ اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر باس خاموش تھا۔ پتہ نہیں اس خاموشی کے پیچھے کیا چھپا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے فائل کو چور سمیت برآمد کر کے باس کے سامنے پیش کر دے اور اپنی بے گناہی ثابت کر دے۔ تھکن کے احساس سے اس نے آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کمرے میں اس کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی بھیانک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ 2-2.5 گز لمبا ایک موٹا سیاہ ناگ اس کی کمر کے گرد بل دے کر اسے جکڑ چکا تھا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ سانپ نے لہرا کر اپنا پن میرو کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر عین اس کے سامنے کر لیا اور اب یمنا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یمنا کا کھلا ہوا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اتنی خوف زدہ ہو چکی تھی کہ اس کی آواز بھی بند ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ سانپ اسے کوئی اور نقصان پہنچاتا، اس کی چیخوں کو سن کر باہر سے کئی لوگ دوڑے آئے۔ ان میں سب سے آگے شاد تھا۔ میرو کے جسم کو سانپ کے شکنجے میں دیکھ کر وہ سب اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ ان کی ذرا سی غلطی سے میرو کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ سانپ اتنے سارے لوگوں کی آمد کے باوجود میرو سے ویسے ہی لپٹا ہوا تھا۔ خوف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سانپ نے پھن موڑ کر آنے والوں کو دیکھا۔ اتنی دیر میں شاد علی سنبھل چکا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ ریوالور یا گن لاؤ، جلدی کرو، اس نے جاتے جاتے اپنے ساتھ آنے والوں سے چلا کر کہا اور خود گارڈ کی طرف بھاگا۔ سانپ کو نشانہ بنانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ شاد علی کے قدموں میں جیسے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس نے 10 منٹ کا فاصلہ صرف 5 منٹ میں طے کر لیا۔ وہ میرو کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ گارڈ سے ریوالور جھپٹ کر وہ کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی سانپ نہیں تھا۔ میرو اسی طرح کرسی پر بے ہوش پڑی تھی، مگر سانپ سامنے موجود نہیں تھا۔ شاد علی نے احتیاط سے قدم آگے بڑھائے، تب تک کئی دوسرے افراد بھی آ گئے تھے۔ شاد علی نے کرسی کے برابر پہنچ کر دیکھا، مگر وہاں سانپ نہیں تھا۔ پورے فلور میں کھلبلی مچ گئی۔ اتنا بڑا سانپ اس مصروف علاقے میں آیا کہاں سے اور پھر اب گیا کہاں؟ چونکہ سب لوگ باہر چلے گئے تھے، اس لیے کسی نے بھی سانپ کو جاتے یا کہیں چھپتے نہیں دیکھا تھا۔ باس کو اطلاع کر دی گئی۔ باس نے سٹاف کی چھٹی کر دی اور میرو کے لیے ایمبولینس کال کر دی۔ اس کے بعد اس نے ایک کال سیکیورٹی ایجنسی میں بھی کی۔ وہ میرو کے کمرے کے خفیہ کیمروں کی مدد سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سانپ وہاں آیا کیسے اور اب گیا کہاں۔ ایجنٹ کی طرف سے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد مسٹر شاہ کو فون آ گیا۔ ایجنٹ نے کہا، جناب، حیرت انگیز بات ہے، یہ سانپ کیمرے کی آنکھ سے بچ کر نہ جانے کیسے کمرے میں داخل ہوا تھا، کیونکہ اس کی تصویر صرف اس وقت سامنے آئی جب وہ میڈم کو جکڑ رہا تھا۔ شاید وہ روشن دان کے ذریعے کمرے میں آیا ہوگا جناب۔ اور ہاں، اس سے بھی بڑی حیرت کی بات کہ جب سب لوگ کمرے سے نکل گئے تو سانپ نے میڈم کا چہرہ اپنی زبان سے چھوا، پھر آہستہ سے نیچے اتر کر میز کے نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا یہ معلوم نہیں، کیونکہ کیمرے میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔
رپورٹ دے کر ایجنٹ خاموش ہو گیا، وہ مزید احکامات کا منتظر تھا۔ مسٹر شاہ نے کہا، ایسا کرو، تم اپنے ماہر نشانہ بازوں کے ہمراہ یہاں آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ ابھی تک میز کے نیچے چھپا ہوا ہے، تم اپنی نگرانی میں اس کا خاتمہ کرواؤ۔ اس کے لیے تمہیں علیحدہ سے ادائیگی کی جائے گی۔ فون رکھ کر وہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایجنٹ کو یہاں پہنچنے میں 10-15 منٹ تو لگ ہی جانے تھے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، تب اسے میرو کا خیال آیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر فون کر رہا تھا۔ جس ہاسپٹل میں میرو کو بھیجا گیا تھا، وہاں کا ایک سینئر ڈاکٹر مسٹر شاہ کا دوست تھا۔ اس نے اسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے میرو کا حال پوچھا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ لڑکی شدید خوف اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اسے 2 مرتبہ ہوش میں لایا گیا ہے، مگر وہ پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، اس لیے اسے اب بے ہوش ہی رکھا گیا ہے۔ جب خوف کے اثرات کم ہوں گے تو وہ از خود ہوش میں آ جائے گی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ شاہ مطمئن ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایجنٹ اپنے ہمراہ 2 آدمیوں کو لے کے آیا۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے سارے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، مگر سانپ کو نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ دوسری طرف وہاں سے کافی دور ایک بڑے سے آفس میں بھاری چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک سیاہ روح شخص بڑے غرور سے کرسی پر براجمان تھا۔ چند لمحے تک وہ ایک فائل کا مطالعہ کرتا رہا، پھر اس نے فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ یہ جس شخص کی فائل تم نے مجھے بھجوائی ہے، میں اس کے کارنامے پڑھ کر بہت حیران ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے زیادہ کام آ سکتا ہے، اس لیے تم آج ہی جاؤ اور اسے بھی ہمارے لیے ہائر کر لو، اور وہ جتنی بھی رقم کا مطالبہ کرے تم اسے ادا کر دینا۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے نا تم؟ رابطہ منقطع کرنے سے قبل اس نے دوسری طرف کی بات سن لی تھی۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، میں نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا، اس مرتبہ فتح میرے قدم چومے گی۔ مسٹر شاہ پریشانی کے عالم میں اپنے آفس کی بڑی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیمروں کی موجودگی میں اس مرتبہ اس کے آفس سے ایک بڑی رقم چوری ہو گئی تھی، مگر کیمرے میں کسی شخص کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ چور کا وجود غیر مرئی تھا، جسے کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ دوسری طرف میرو ابھی تک بے ہوش تھی۔ ڈاکٹروں کی اسے ہوش میں لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ بظاہر یہ بالکل ٹھیک دکھائی دیتی ہے، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا۔ پولیس میں رپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مسٹر شاہ اپنے ملک کی پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ جب پریشانی حد سے بڑھ گئی تو وہ اٹھ کر گھر آ گیا۔ اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے وہ کچن میں آ گیا، مگر وہاں خانسامہ نہیں تھا۔ سوائے چوکیدار کے اسے ابھی تک کوئی نوکر بھی دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ خانسامہ کو 1-2 آوازیں دیں، پھر خود ہی فریج کھول کر دودھ کا جگ نکال لیا۔ ابھی وہ اسے گلاس میں انڈیلنا چاہ رہا تھا کہ اس کی نظر جگ میں موجود دودھ پر پڑی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے کئی سیاہ سانپ تیر رہے تھے۔ شاہ اچھا بھلا جی دار آدمی تھا، مگر اس نظارے سے اس کا ہاتھ کانپا اور جگ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا پڑا اور ٹوٹ گیا۔ دودھ اور سانپ فرش پر بکھر گئے۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹ کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ سانپ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نکاسی کی نالی میں جا گھسے اور غائب ہو گئے۔ اس کا دل خراب ہو گیا۔ کچن سے باہر آ کر اس نے نوکروں کو کئی آوازیں دیں، مگر کوئی نہ آیا۔ اس مرتبہ اسے تشویش ہوئی۔ وہ انہیں تلاش کرنے لگا۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ تلاش سے تھک کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ اس کے بیڈ کی سفید چادر پر ایک کویل الجثہ سیاہ ناگ بیٹھا پھنکار رہا تھا، اور اس کے سب نوکر یہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ شاہ خالی ہاتھ تھا۔ وہ پلٹ کر بھاگا اور چوکیدار کو چیخ کر
اندر بلایا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر واپس کمرے میں آیا تو سانپ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے طویل سانس لی۔ اچھا، تو آفس کا سانپ بھی اسی طرح غائب ہوا تھا؟ اس نے چوکیدار سے کہا کہ وہ ان سب نوکروں کو ہوش میں لے آئے۔ وہ خود اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ شاہ کا دوست اس کا بے حد مخلص تھا اور درینہ ساتھی بھی۔ شاہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ پہلے والد کا انتقال ہو گیا اور پچھلے سال والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کوٹھی میں اکیلا نوکروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی اس کا دل اداس ہوتا وہ اپنے دوست وسیم کے گھر آ جاتا۔ اس نے وسیم کو ساری بات بتا دی۔ سن کر وہ بھی کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلے تو اسے دلاسا دیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، دیکھو شاہ، تمہارا کوئی دشمن تمہیں ہراساں کرنا یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے کالے جادو کا سہارا لیا ہے۔ اگر بات دو بدو لڑائی کی ہوتی تو ہم دونوں مل کر لڑتے، مگر اب بات سفلی طاقتوں کی ہے۔ اب ہمیں کسی اللہ والے کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، اگر وہ ہماری مدد کے لیے آمادہ ہو گئے تو ہم ان شیطانی چکر سے نکل آئیں گے۔ شاہ نے سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور شام کو ان بزرگ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور پھر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ سوتے ہی شاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں بھٹک گیا ہے اور میرو اس کے ساتھ ہے۔ ہر طرف سانپ ہی سانپ ہیں۔ وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ پھر اسے شاد علی نظر آیا۔ وہ ایک بوڑھے جادوگر سے گتھم گتھا تھا۔ پھر اس نے ایک بڑے پتھر سے جادوگر پر حملہ کر دیا۔ جادوگر نے اس پر جادو کے زور سے ایک آگ کا گولا پھینکا اور شاد علی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ شاہ اسے جلتا دیکھ کر بری طرح چلایا، ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا اور سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ اس نے پانی پیا اور اس خواب کے منظر پر غور کرنے لگا۔ وہ سڑک کبھی کشادہ رہی ہوگی، مگر اس وقت تو ریڑھی خوانچہ فروشوں اور پیدل چلنے والوں کے رش کی وجہ سے بہت تنگ ہو گئی تھی۔ سامنے ہی ایک پرانی اور قدرے ٹوٹی ہوئی 2 منزلہ عمارت تھی۔ شاد علی سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر آ گیا۔ ایک کمرے میں مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنی باری پر اگلے کمرے میں جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی بھی باری آ گئی۔ کمرے میں ایک عالم بیٹھا ہوا تھا۔ شاد علی کو دیکھتے ہی اس نے کہا، او باؤ جی، گرو جی تیرا کام کرنے غریب آباد کی ٹوٹی حویلی میں گیا ہوا ہے۔ بس چند دن اور لگیں گے اور تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ شاد علی نے فیس اسے تھمائی اور باہر آ گیا۔ ویگن سٹینڈ پر اسے غریب آباد جانے والی ویگن مل گئی۔ وہ بھی اس میں سوار ہو گیا۔ دبے دبے غصے کے آثار تھے۔ مطلوبہ سٹاپ پر پہنچ کر وہ ویگن سے اتر کر ٹوٹی حویلی کی تلاش میں اسے کافی دیر خوار ہونا پڑا۔ بالآخر ایک رکشہ والا دگنا معاوضہ لے کر اسے وہاں تک چھوڑ آیا۔ ویران علاقے میں ٹوٹی ہوئی یہ حویلی عجیب بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ اگر عام حالات میں کوئی اسے اس اجاڑ کھنڈر میں داخل ہونے کا کہتا تو وہ کبھی بھی جرأت نہ کرتا، مگر اس وقت اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس کی محبت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے میرو کو دیکھ کر آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ گرو جی نے میرو کو اس کے لیے رام کرنے کی بجائے جان سے مارنے کے لیے جادو کیا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں میرو کی محبت پانے کے لیے جادو کا سہارا لیا۔ دراصل وہ مسٹر شاہ کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ تھوڑی تگودود کے بعد وہ گرو جی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک دائرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف مینڈکوں کے مردہ اجسام کے ساتھ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک طرف الو پنجرے میں پڑا ہوا تھا اور گرو آنکھیں بند کیے جادو کرنے میں مشغول تھا۔ یہ دیکھ کر شاد علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ گرو نے میرو کی تصویر میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ اسے ایک مرتبہ کسی نے بتایا تھا کہ
سوئیاں کسی کو مارنے یا روح کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے چبھوئی جاتی ہیں۔ اس نے چلا کر کہا، گرو آنکھیں کھول، تیرا برا وقت آ گیا ہے۔ میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میری محبت کو قتل کر دے؟ اس نے قریب پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری تو گرو کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ دائرے میں گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا منتر ٹوٹ گیا تو اس کے چیلوں نے شاد علی پر حملہ کر دیا، وہ بھی گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد دونوں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ پنجرے میں بند الوکرہ چیخ مار کر خاموش ہو گیا۔ ویران حویلی میں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، وہ مغرب سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ دوپہر کے خواب کا اس پر بہت اثر تھا۔ ضلع شاہ بالکل خاموش تھا۔ وسیم بھی خواب سن چکا تھا، اسے بھی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ انہوں نے شاد علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی مگر شاد علی نے فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کی مزید ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئے۔ اس کے درمیان میں ایک سادہ سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اس حجرے کا دروازہ بند تھا۔ وسیم نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ دونوں اتر کر مسجد میں چلے گئے۔ وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسجد سے اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ انہوں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس کے بعد لوگ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور اگلی صف میں ایک باریش بزرگ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وسیم نے ضلع شاہ کو بتایا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خاطر ہم یہاں آئے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کرتے رہے۔ بزرگ انہیں دعائیں اور کسی کسی کو تعویذ بھی دے رہے تھے۔ یہ دونوں خاموشی سے ایک طرف بیٹھے رہے۔ جب آخری آدمی بھی اٹھ کر چلا گیا تو بزرگ کے سامنے وہ دونوں مؤدب انداز میں بیٹھ گئے۔ پرنور چہرے والے بزرگ نے مسکرا کر ان کی سمت دیکھا تو وسیم بولا، جناب، یہ میرا دوست ذیشان ہے۔ اس کی سکریپ خریدنے کی کمپنی ہے۔ شاید کسی کاروباری حریف نے اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس پر جادو کروایا ہے۔ اس کے بعد اس نے ساری بات بزرگ کو تفصیل سے بتا دی اور خواب بھی سنا دیا۔ بزرگ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو انہوں نے فرمایا، ابھی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لی۔ چند منٹ کے بعد بزرگ نے آنکھیں کھولی اور بولے، دیکھو میاں، تمہارا کاروباری حریف تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے پہلے تمہارے ہی ایک نوکر نے کسی سے جادو کروایا، لیکن وہ کاروباری حریف بھی جادو کروا رہا تھا۔ وہ بھی اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جادوگر کی اپنی نیت بھی خراب ہو گئی تھی۔ تمہارے اس نوکر نے اس کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے تو جادوگر کے چیلوں نے اس لڑکے کو بھی مار ڈالا۔ لڑکا مسلمان ہے۔ غریب آباد کی حویلی سے اس کی لاش اٹھوا لو اور دفن کر دو، اور جادوگر ہندو تھا، اس کے چیلے خود ہی اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ بزرگ خاموش ہو گئے تو وسیم نے کہا، جناب، ایک تو اس حریف کا نام بتا دیں، دوسرے اب وہ جادوگر ہلاک ہو چکا ہے تو جادو کا توڑ تو خود بخود ختم ہو گیا ہوگا، یا ابھی کوئی عمل کروانا پڑے گا؟ ان بزرگ نے مسکرا کر کہا، دیکھو میاں، نام تو میں بتاتا نہیں، دوسری بات کہ اس شخص نے ایک اور جادوگر کو بھی تمہارے اور لڑکی کے پیچھے لگا دیا ہے، اس لیے محنت تو کرنا پڑے گی۔ تم کل آنا، میں تمہیں تعویذ دے دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اب تک خاموش بیٹھے شاہ کی طرف رخ کیا اور بولے، اگر تم لڑکی کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کو تحفظ دو، ورنہ اس کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جانے دو۔ شاہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بات جس کا تذکرہ اس نے کبھی خود سے بھی نہیں کیا تھا، ان بزرگ کو کیسے پتہ چل گئی؟ چند لمحوں بعد اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے بڑی عاجزی سے کہا، حضرت، یہ خواہش کئی سال سے میرے دل میں پل رہی ہے، مگر میں ٹھکرائے جانے سے ڈرتا ہوں۔ لڑکی بڑی خوددار ہے، اس کا باپ مر گیا ہے مگر بھائی سب اپنا کھاتے کماتے ہیں، وہ شادی شدہ ہیں۔ لڑکی نے بھائیوں کا احسان نہیں لیا اور اپنی ماں کے ساتھ
الگ رہتی ہے اور خود کماتی ہے۔ مجھے اس کی خودداری سے ڈر لگتا ہے۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ شاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ دیکھو بیٹا، وہ تمہاری طرف سے پہل کی منتظر ہے اور نکاح کے لیے اس کام میں دیر مت کرو۔ خوشی سے شاہ کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ دونوں ان بزرگ کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر شاہ نے اپنے چوکیدار اور ایک دوسرے نوکر کو فون کیا کہ وہ غریبہ آباد کی حویلی سے شاد علی کی لاش اٹھا لائیں۔ اس نے جادوگر کی لاش اٹھانے سے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ اس معاملے کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے شاد علی کے گھر میں فون کر کے اس کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو جانے کی خبر بھی دے دی۔ چونکہ وہ خواب میں شاد علی کو جادوگر کی وجہ سے مرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ حویلی میں مرنے والا شاد علی ہی تھا۔ وہاں سے دونوں سیدھے ہاسپٹل گئے۔ راستے بھر وسیم اسے چھیڑتا رہا۔ شاہ بہت خوش تھا۔ ہسپتال میں میرو ہوش میں آ چکی تھی مگر ابھی تک خاموش تھی۔ انہوں نے پہلے اس کا حال چال پوچھا، پھر اس کی ماں سے ساری بات کی اور پھر وسیم نے میرو سے رضامندی مانگی۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اسی روز نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کیا گیا۔ میرو کو اسپتال سے ڈسچارج کروا کر وسیم کے گھر لایا گیا اور آدھے گھنٹے بعد وہ مسز شاہ بن چکی تھی۔ نکاح باہمی رضامندی سے طے کیا گیا۔ ابھی نکاح کی خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور اصل دشمن سے نمٹ کر شادی کا ولیمہ پورے دھوم دھڑکے سے کیا جائے۔ اگلے دن شاد علی کے جنازے سے فارغ ہو کر دونوں دوست پھر ان بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک بوتل میں پانی اور 4 تعویذ دیے۔ یہ پانی اپنے گھر اور دفتر دونوں جگہ پر چھینٹے مارنا اور میاں بیوی پینا بھی اس کو۔ یہ تعویذ ایک خود پہننا، ایک اپنی بیوی کو پہنانا اور ایک گھر اور دفتر میں لگا دینا۔ اللہ تمہیں اور تمہارے گھر کو جادو سے محفوظ رکھے گا۔ ہاں، تمہیں شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس مرتبہ شاہ حیران نہیں تھا۔ اس نے بڑی عقیدت سے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ان سے دعائیں لے کر دونوں دوست آپس میں آ گئے۔ واپسی سے پہلے شاہ نے 1 لاکھ روپے بزرگ کی خدمت میں پیش کیے اور قبول کر لینے کی درخواست کی۔ تو بزرگ نے کہا، یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے۔ پچھلی گلی میں ایک گھر میں شادی ہے، یہ رقم لڑکی کے باپ کو دے دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ شاہ نے ایسا ہی کیا اور دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ اب وہ بزرگ سے ملتا رہے گا اور میرو کو بھی ان سے ملوانے لائے گا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے اتنی تاریکی تھی کہ چند منٹ کے فاصلے پر موجود اشیاء دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ ہوا میں تیزی آتی جا رہی تھی، پھر بارش شروع ہو گئی۔ لمحہ بہ لمحہ شدت آتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے پانی کی چادر زمین پر اتر رہی ہے۔ بجلی اتنے زور سے کڑک رہی تھی جیسے ابھی زمین پر گر کر سب کچھ جلا ڈالے گی۔ چھوٹی سی پہاڑی پر بنا صدیوں پرانا مندر اگرچہ پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا مگر اب اپنی آب و تاب کھو کر سیاہ بھدی عمارت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مندر میں کمرے سے آگے کمرہ اور پھر اس کمرے کے اندر مزید ایک دروازہ تھا جس کی سیڑھیاں اندر تہہ خانے میں اتر رہی تھیں۔ تہہ خانے میں ایک طرف آگ جل رہی تھی تو دوسری طرف کئی پتھر کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آگ کے قریب ایک کالا بجنگ بوڑھا آلتی پالتی مارے آنکھیں موندے زور زور سے کوئی انجانے الفاظ دہرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پاس رکھے برتن میں کوئی سفوف آگ پر اچھال دیتا جس سے آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ وہ ان حماق سے اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کی عقبی دیوار میں شگاف پڑا اور ہوا کا تیز جھونکا اندر آ گیا۔ اس سے آگ بجھ گئی، ساتھ ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ بوڑھا حواس باختہ ہو گیا۔ دیوار کے شگاف میں سے ایک بزرگ اندر داخل ہوئے۔ بوڑھا انہیں دیکھ کر غصے سے چلانے لگا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے مندر کو بھرشٹ کر دیا، میں تجھے برباد کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منتر پڑھتے ہوئے زور سے ہاتھ جھٹکے،
اس کے ہاتھوں سے رسیاں نکل کر بزرگ کی طرف بڑھیں، مگر ان کے قریب جا کر رسیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، شیطان کے چیلے، تیرے ایسے حربے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا مگر تو نہیں مانا، اب تیرا کام تمام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے قرآن کی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ بوڑھے نے چند منتر پڑھے مگر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ منت سماجت کرنے لگا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ دھڑا دھڑ جلنے لگا، اس کی چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ چند منٹ بعد بوڑھے کی بجائے وہاں راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ عجیب بے قلی سی محسوس کر رہی تھی۔ صبح اس نے فون پر اپنا خواب شاہ کو سنایا تو وہ کہنے لگی، تیار رہنا، شام تمہیں ان بزرگ کے پاس لے چلوں گا۔ شام کو دونوں جب وہاں پہنچے تو میرو نے پہچان لیا، یہ وہی خواب والے بزرگ تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو بزرگ نے شاہ سے مصافحہ کیا اور میرو کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، تمہیں جو دکھایا ہے وہ اسی لیے ہے کہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ میری ہدایت ہے کہ تم دونوں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ دونوں نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ پنجگانہ نماز ادا کریں گے۔ بزرگ نے انہیں دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا۔ راستے میں شاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں آنے والے اتوار کو ہم ولیمہ کر لیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرو مسکرانے لگی، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور اپنی زندگیوں سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے گھر کو رواں دواں ہو گئے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں کہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں اور نئی اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے۔